أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث صلوات قبل ليلة القدر وعلى جواهر إلى ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شيعتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكات ليلة القدر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر والله على كل شيء شهيد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواز بلند صلاة صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول سب سے پہلے میں تمام تر منتظمین جلسہ اور تمام تر اراکین جلسہ اور جس قدر سامعین و حاضرین بلا تفریق مذہب و ملت علماء رسول ہونے کی حیثیت سے
یہاں تشریف فرما ہے، میں سب کی خدمت بابرکت میں آج کی روحانی، ایمانی، حقیقی مسرتوں کے پیش نظر ہدیہ تبریک، ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 84 کی 84 کی آیت نمبر 9، سورہ کا نام البروج ہے، اس کی آیت کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں فتبارک اللہ آسن بیٹا، جان بیٹے تقریر سمجھ رہے ہو، سمجھ جاؤ گے پھر بیٹا ادھر نہیں دیکھنا۔ اس آیت میں فتبارک اللہ آسن خالقین کے دعوے دار نے رہتی دنیا تک کے لیے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے۔ نہیں صاحبان، میں فکرہ پھر ادا کرتا ہوں، میں نے اس ایک فکرے میں مکمل طور پر شیان محمد و آل محمد کا، میں تو آپ کو دیکھ رہا تھا، میں نے اس ایک فکرے میں مکمل طور پر شیان محمد و آل محمد کا عقیدہ بالتوحید عرض کیا ہے۔ میرے فکرے پر بیٹا ادھر آؤ، شاباش شاباش، اس میں نے عرض یہ کیا ہے، شاباش میرے بچوں، ہاں آ جائیں آپ آگے، میں کچھ نہیں کہوں گا، آ جائیں آپ آگے۔ اس میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ، دیکھیے میرے عزیز روحانی ایمانی بیٹوں اور میرے بزرگوں، آپ سب جانتے ہیں کہ شیعان محمد و آل محمد کا عقیدہ بالتوحید بالکل روشن ہے، واضح۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ متکلم ہے، بولتا ہے لیکن زبان نہیں رکھتا۔ اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھتا ہے لیکن آنکھوں کا محتاج نہیں۔ اللہ سمیع ہے، ہر ذرہ کائنات کی آواز کو سن رہا ہے لیکن اللہ کانوں کی احتیاج نہیں رکھتا۔ اللہ قادر ہے، قدیر ہے، صاحب قدرت ہے، صاحب قوت ہے، لیکن اظہار قدرت کے لیے ہاتھوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں بیٹا بات سمجھ رہے ہیں، آپ تو سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جن ذوات مطہرہ کو اس نے اپنی صفات کا مظہر بنا کر بھیجا ہے، کسی کو عین اللہ کہا، کسی کو لسان اللہ کہا، کسی کو ید اللہ کہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس آیت میں بھی اللہ نے اپنے مقام میں رؤیت کو، یعنی اپنے مقام دید کو، اپنے دیکھنے کے مقام کو اللہ نے اس آیت میں واضح کیا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ جو کہ خالق کل شیء ہے،
یعنی شیعہ اور سنی علماء کی تحقیق کے مطابق تعداد عوالم، عالم کی جمع ہے عوالم، اس کی جو تعداد تحقیقاً لکھی گئی ہے پہلے نمبر پر 18,000 عوالم، اس کے بعد 70,000 عوالم، موجودہ تحقیق کے مطابق 80,000 عوالم تک کی تعداد شیعہ اور غیر شیعہ علماء نے لکھی ہے کہ 80,000 عوالم ہیں۔ نیچے سب نے لکھا ہے واللہ عالم بالصواب۔ یہ جو ہم نے تعداد لکھی ہے یہ ہم نے اپنی کسبی علم کے سائے میں لکھی ہے، اس کی حقیقی تعداد اللہ جانتا ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جس ذات مبارکہ کے صدقے میں یہ عوالم خلق ہوئے ہیں، پھر عرض کرتا ہوں جس رسول پاک کے صدقے میں لولاکا لما خلقت الافلاک، میرا حبیب اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو میں کسی وجود کو وجود میں نہ لاتا، تو جس رسول کے صدقے میں یہ عوالم خلق ہوئے ہیں، جب آج سائنسی دور میں علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان عوالم کی تعداد کو نہیں سمجھ سکتے، تو جس کے صدقے میں عوالم بنے ہیں جب تم ان کی تعداد کو نہیں سمجھ سکتے تو جو محمد ہے اس کے لیے کیسے کہہ سکتے ہو کہ محمد ہم جیسا ایک بشر تھا؟ شاباش ماشاءاللہ بیٹا، جیتے رہو۔ اب اللہ فرما رہا ہے اللہ ہر شے پر شہید ہے۔ تو شہید کے معنی کیا ہے؟ با اعتبار لغت شہید کا معنی ہے گواہ۔ اب گواہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سماعی گواہ، ایک ہے عینی گواہ، یعنی ایک ہے سنی سنائی بات پر گواہ اور ایک ہے شاہدی شاہد شہید عینی گواہ، یعنی دیکھ کر گواہی دینے والا۔ تو اب جو سماعی گواہ ہوتا ہے اس کی گواہی پر کوئی یقین نہیں کرتا، لیکن جو عینی گواہ ہوتا ہے کوئی صاحب عقل سلیم اس کی گواہی کو رد نہیں کرتا۔ تو اللہ ہر شے پر شہید ہے، یعنی اللہ ہر شے پر عینی گواہ ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نہج البلاغہ میں ایک مولا علی کا خطبہ ہے، آپ چپ کر گئے ہیں، میں تو خیر رکا نہیں کرتا تقریر میں، لیکن مجھے رکنا پڑ گیا ہے ان شہزادوں کی وجہ سے جو چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی کا ایک خطبہ ہے جس کی ایک سطر کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ بچوں اگر سمجھ جاؤ تو ذرا بولنا، نہیں سمجھو گے تو گیلا نہیں ہوگا، میں نے کون سا روز روز آنا ہے۔ تو آپ نہج البلاغہ کے خطبہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے وہ ذات جو سیاہ رات میں، کالی رات میں، کالے رنگ کے پتھر پر کالے رنگ کی رینگنے والی کیڑی کو دیکھ رہی ہے۔ اسی لیے میں نے بلایا تھا ذرا آگے آ جا۔ اے وہ ذات جو سیاہ رات میں، کالی رات میں، کالے رنگ کے پتھر پر کالے رنگ کی رینگنے والی کیڑی کو دیکھ رہی ہے، صرف دیکھ نہیں رہی بلکہ اس کی پکار بھی سن رہی ہے، صرف اس کی پکار نہیں سن رہی بلکہ اس کے حصے کا رزق بھی اسے دے رہی ہے۔ توجہ فرمائی صاحبانہ، یہ ہے اللہ علی کل
شیء شہید، اللہ ہر شے پر گواہ ہے، عینی گواہ۔ اب میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ، بہت مصطفیٰ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں پھر اسی ضمن میں یعنی اسی موضوع کے مطابق ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں۔ اب جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ سورہ یونس کی ہے، جس میں اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے واللہ شہید علی ما یعملون۔ جو اولاد آدم کے فرد جہاں جہاں عمل کر رہے ہیں، اللہ ان کے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اب صاحبان دو فکرے ہیں، میں آپ کے مزاج سماج سے ناواقف ہوں، لیکن نورانی چہرے دیکھ کر وہ میں فکرے ادا کر رہا ہوں۔ ان دونوں فکروں میں میں تاریخ کے دو باب بند کر رہا ہوں۔ بیٹا جہاں سمجھنا ہے مجھے کہہ دینا کہ انکل مولوی بات سمجھ میں نہیں آئی، میں پھر سمجھاؤں گا۔ تو میں دو باب دو فکروں میں بند کر رہا ہوں۔ اللہ ہر ایک کے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون شب ہجرت تیغوں کے سائے میں، نیزوں کی انیوں میں، تیروں کی بوچھاڑ میں، پتھروں کی برسات میں، ملک الموت کے پہرے میں، موت کے سائے میں، محمد کے بستر پر سو کر دو جہان کے سردار پر اپنی جان کو قربان کرنے کا ارادہ لے کر محمد کو محمد کو کفار کے ہاتھوں سے قتل ہونے سے بچا رہا ہے۔ یہ ہے ایک باب۔ اب میں دوسرا باب دے رہا ہوں دوسرے فکرے میں۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون عقبہ کی گھاٹی میں محمد کے قتل کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ نہیں، مجھے افسوس ہوا ہے میرا فکرہ لیا نہیں گیا، حالانکہ بہت بڑا فکرہ تھا۔ یعنی جو بچا رہا ہے وہ بھی رضی اللہ، اور جو قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں وہ بھی رضی اللہ۔ نہیں صاحبان جام، میں مطمئن نہیں ہوں۔ اچھا خیر، میں اور آیت پڑھتا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے سورہ نمبر 3 کی آیت پڑھ رہا ہوں، جس میں اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے واللہ یشہد واللہ شہید علی ما تعملون۔ ہے صاحبان اسلام، تم جو عمل پہلے غیب کا صیغہ تھا اب حاضر کا ہے کہ تم جو عمل جہاں جہاں بدا لا رہے ہو، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے کہ کون سمجھنے کے باوجود داد نہیں دیتا۔ تو اللہ ہر ایک کے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اب صاحبان علم جو آغوش مادر سے عجل سے سنتے چلے آ رہے ہو، یہاں پھر میں تاریخ کے دو فکرے دے رہا ہوں جن میں دو باب بند ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت دو پتھر اٹھا کر جا رہا ہے۔ اچھا جی، اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون مسجد نبوی تعمیر کے وقت دو پتھر اٹھا کر جا رہا ہے، ایک اپنے حصے کا، ایک نبی کے حصے کا۔ تو یہ جانے والا کون ہے جس کے لیے رسول فرما گئے ہیں؟ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے۔ میں اہل سنت کی کتاب کنز الامال جلد نمبر
11 سے پڑھ رہا ہوں کہ جب اس نے رسول کے قدموں کا بوسہ لے کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کیجئے، تو آپ نے فرمایا یا عمارو۔ اب تو سمجھ میں آ گیا جناب عمار یاسر، یا عمارو ان رأیت علی قد سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ فاسلک مع علی ودع الناس لن یدلک علی رضی۔ اے عمار جب تو میرے بعد دیکھے کہ اکیلا علی، تنہا علی، صرف علی، بس علی، فقط علی صرف ایک راستے پر چل رہا ہے اور ساری دنیا کے لوگ علی کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چل رہے ہیں، بس لک مع علی ودع الناس، ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا۔ صاحب جی جامپور کے افراد ایک بات سن، جو نعرہ نہیں لگائے گا میں دیکھ رہا، میری 20-25 ہزار پر نظر ہوتی ہے دوران محرم، تو پھر میں اشارہ کر دوں گا کہ فلاں نے نعرہ نہیں لگایا، تو پھر خفا نہ ہونا کہ گلفام صاحب نے یہ کیا کہہ دیا۔ اور بابا علی کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہو یا سوچتے ہو حیدر، یا سوچتے ہو کہ یا علی ہمارا تیرے پر بڑا احسان ہے، ہم بار بار تیرے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور اللہ کے بندو یہ علی کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہاری زبانوں کو اپنا نام لینے کے قابل بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، اللہ اللہ محمد وآل محمد۔ تو اللہ ہر شے پر شہید ہے۔ اچھا اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے دو پتھر اٹھا کر جا رہا ہے، ایک اپنے حصے کا اور ایک اپنے نبی کے حصے کا۔ اب اگلا فقرہ دے دوں، پتہ نہیں بچوں تمہیں پتہ تو نہیں ہوگا، جو داد دے ان سے پوچھ لینا۔ دوسرا فقرہ اب میں دے رہا ہوں، اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون مسجد نبوی کے مقابلہ میں اپنی منافقت کو ظاہر کرتے ہوئے مسجد ضرار بنا رہا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ میرا حبیب یہ جو منافق ہیں نا، انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی ہے۔ واہ، معلوم ہوا مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے کچھ لوگ شروع سے مسجدوں کا سہارا لیتے چلے آ رہے ہیں کہ انہوں نے مسجد بنائی ہے، تو یہ مسجد رحمت نہیں بلکہ یہ مسجد ضرار ہے، نقصان دینے والی ہے، مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے والی ہے۔ تو رسول نے کیا کیا؟ تفسیر ابن کثیر، تفہیم القرآن، باقی شیعہ سنی تفسیریں، رسول نے صحابہ کو حکم دیا کہ مسجد گرا دو، مسجد گرا دو، مسجد گرا دی گئی۔ یہ کھجور کی شاخوں کے اس کی چھت تھی، فرمایا اس کو بھی جلا دو، چھت بھی جلا دی گئی۔ اب جو میں نے تفسیر کو دیکھا کہ رسول نے ایسے کیوں کیا، تو تفسیروں میں مجھے ملا کہ رسول نے مسلمانوں پر واضح کیا کہ اللہ منافقوں کے مال سے بننے والی مسجد قبول کرنا گوارا نہیں کرتا۔ واہ صحیح بات، تمہاری چپ تو بھی سچ ہے یار، کچھ آگے آ کے بیٹھو جو بول سکتے ہو، بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اللہ منافقوں کے مال سے بننے والی مسجد قبول کرنا گوارا نہیں کرتا۔ صاحبان جامپور جب اللہ کی غیرت مسلمانوں کے بننے مال سے منافقوں کے مال
قبول کرنا گوارا نہیں کرتی۔ اگر حضرت ابو طالب صاحب اسلام نہ ہوتے، صاحب ایمان نہ ہوتے، مسلم اور مومن نہ ہوتے تو غیرت الہیہ محمد کا ابو طالب کے دسترخوان پر 17 سال پلنا گوارا کیسے کرتی؟ مہربانی صاحب، یہاں تک میں آپ کو لے آیا کہ ہر ذرہ کائنات کا اللہ عینی گواہ ہے۔ اب میں ایک قدم اور آگے بڑھ رہا ہوں۔ جن جن ذوات مبارکہ کو اللہ نے اپنی پہچان کا وسیلہ بنا کر اس عالم میں بھیجا ہے، یعنی جو اللہ کو اللہ منوانے آئے ہیں، انہیں اللہ نے اپنی صفات کا مظہر اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا آپ ایک دو افراد آگے نہیں آ جائیں، ذرا آگے آ جائیں، آ جاؤ بیٹا آگے تاکہ بات چلے۔ ابھی تو میں باس میں اترا ہی نہیں، بڑی سخت میں نے آج بات کرنی ہے آج کے موضوع کے مطابق۔ اب بچے جہاں تک ساتھ دے سکتے ہیں ان کی بڑی مہربانی ہے، خدا ان کو سلامتی دے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ دیکھیے ہاں، میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن ذوات مطہرہ کو اللہ نے اپنے آپ کو، میرا فکرہ لیتے چلے چونکہ گھنٹہ سوا گھنٹہ میں تقریر ختم کر دوں گا، جن ذوات مطہرہ کو اللہ نے اپنے آپ کو، اوے بچے بولنا نہیں ہے ورنہ ادھر بیٹھ، اپنے آپ کو منوانے کے لیے جن کو اللہ نے اس عالم میں بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ اب فکرہ سننا بچوں، میرا فکرہ سننا۔ اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو، ولیوں کو، اماموں کو، خلفاء کو، جن کو خود بنایا ہے، ان کو اس عالم میں کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ تم انہیں دیکھتے جاؤ، مجھ اندیکھے کا کلمہ پڑھتے جاؤ۔ تو اللہ نے کیا کیا ہے؟ انہیں اپنی ذات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدم سے لے کر ہمارے رسول تک ہر نبی ہر ذرہ کائنات پر اور اپنی اپنی امت گواہ شہید ہے، عینی گواہ۔ لو صاحبان، اب ذرا بات مشکل ہے کیونکہ میرا مزاج خطابت یہی ہے اور ماحول خطابت یہی ہے۔ یہ تو بھائی جعفری صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ 16 17 18 سال کے بعد انہوں نے اس ذکر کے توسل سے مجھے آپ کی زیارتوں کا شرف بخشا اور اپنی عبادت میں اضافہ کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ تو یہاں پر میں جو بات دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ نے جس جس نبی کو، جس جس رسول کو اس عالم میں بھیجا ہے، جس جس امتی کا وہ نبی تھا، اسی امتی کے ہر قول و فعل پر وہ عینی گواہ ہے۔ بیٹا باتیں نہیں کرنی، سپیکر پہ توجہ رکھنی ہے، باتیں نہیں کرنی، ان پر وہ عینی گواہ ہے۔ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ کاف کی، سورہ نمبر 50، یہ آیت ہے جو اب میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سائق و شہید۔ قیامت کے دن ہم ہر ذی روح کو، علماء اہل سنت نے لکھا ہے ہر بشر، ہر انسان، ہمارے علماء نے بھی یہی لکھا ہے
ہر انسان کو قیامت کے دن ہم اپنی بارگاہ میں بلائیں، جب وہ آئے گا سائقن، ایک اس کے پیچھے پیچھے اس کو ہنکانے والا، آگے بڑھانے والا، جی میں آج نا دھکا دے کے ابو ودھاپنا، ایک اس کو ہنکانے والا، آگے بڑھانے والا ہوگا، وہ شہید، اور ایک اس کے اعمال پر گواہ ہوگا۔ تو اب یہ گواہ کون ہوگا؟ تمام تر شیعہ علماء نے اپنی تفسیروں میں ائمہ علیہم السلام کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ یہ گواہ اس امتی کا نبی ہوگا، یعنی چونکہ یہ گواہ جب قیامت کے دن دیکھے گا کہ میرے نامہ عمل میں گناہ ہی گناہ ہے، برائیاں ہی برائیاں ہیں، تو چونکہ یہاں جھوٹ بولنے کا عادی تھا، وہاں بھی جھوٹ بول کر کہے گا یا اللہ میں نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا اور میرے فرشتوں نے لکھا ہے جو معصوم ہے، صحیح میں تو نام تو نہیں جانتا لیکن چہرے میں دیدھا بیٹھا، ایک فکرہ میں دیدھا پیا، جڑا ہر آدمی نہیں گھن سکتا لیکن جڑے گھن گلے تو بڑی مہربانی، چونکہ یہاں معصوموں کو جھٹلانے کا عادی تھا، بڑی مہربانی، چونکہ یہاں معصوموں کو جھٹلانے کا عادی تھا، وہاں بھی کہہ دے گا یا اللہ یہ فرشتے تیرے ہیں نا، میرے تو نہیں۔ جب یہ وہاں بھی معصوموں کو جھٹلائے گا تو اب تفسیر میں ہے شہید جو اس پر نبی بن کے آیا تھا، اب وہ نبی آگے بڑھے گا، بڑھ کر کہے گا یا اللہ اب میں گواہی دیتا ہوں اس نے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی۔ تو آیت سے پتہ چل گیا کہ ہر نبی اپنے ہر امتی کے ہر قول و فعل پر شہید ہے، یعنی عینی گواہ ہے۔ اب میں اور آگے بڑھتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی ہمارے نبی کا امتی ہے، واہ صحیح، اور ہمارا نبی ہر نبی کا نبی ہے۔ یار ہن میں دوڑا قصیدہ تا نہیں پڑھ سکتا نا، میں تا آیات ہی پڑھ سکتا، تو سب بے شک سنتے رہو، میں آیات پڑھتا رہا، گھنٹہ گزرے ویسی سلام کر کے میں چلا وے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان آیات کو کہا جاتا ہے آیات میثاق، آیات وعدہ، آیات عہد۔ اللہ نے عالم ذر میں، عالم ارواح میں جب کل نبیوں کی روحوں سے کہا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں اس کے بعد آئے گا ایک رسول، کیا تم اس رسول پر ایمان لانے کا اور مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ ہاں صحیح ہوں، میں کیا کروں؟ کیا اللہ نبیوں سے فرما رہا ہے کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں اس کے بعد آئے گا ایک رسول؟ معلوم ہوا جب بھی نبی اس دنیا میں آتا ہے وہ علم کے بغیر نہیں آتا، وہ سینے میں علم لے کے آتا ہے۔ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے چکوں اس کے بعد آئے گا ایک رسول، کیا تم اس رسول پر، بیٹا گل سننا میرا بیٹا، اگر سمجھ میں آ جائے نہ آ جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ فرما رہا ہے نبیوں سے
کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں اس کے بعد آئے گا ایک رسول. مولانا مودودی نے لکھا ہے تفہیم القرآن میں کہ اس رسول سے مراد ہمارے رسول پاک ہے. تو اس کے بعد آئے گا ایک رسول. اے نبیو کیا تم اس رسول پر ایمان لانے کا اور مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ بال بھی تو سب چپ کریے. یعنی اللہ وہاں نبیوں سے فرما رہا ہے کہ آنے والے رسول پر یعنی میرے محمد پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ یار اللہ نبیوں سے محمد کی مدد کا وعدہ لے تو تمہیں فتویٰ یاد نہیں آتا اور ہم یا نبی المدد کہیں. یا علی مدد کہیں تو کہتے ہو مدد مانگنا شرک ہے اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا کفر ہے. اگر اللہ کے علاوہ مدد مانگنا کسی سے کفر ہے تو یہ آیت میثاق ہے. اس میں تو اللہ نبیوں سے خود ہمارے نبی کی مدد کا وعدہ لے رہا ہے. جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں ثم جاءکم رسول اس کے بعد آئے گا ایک رسول. اس رسول کی شان کیا ہے؟ مصدقن لما معکم. جو کتاب جو حکمت جو نبوت جو رسالت میں تمہیں دے رہا ہوں مصدق وہ اس کا گواہ ہے. لفظیں دو ایک ہے مصدق ایک ہے مصدق. مصدق گواہی دینے والا. مصدق کس کے متعلق گواہی دی جائے تو ہر نبی مصدق ہے. ہمارا نبی مصدق ہے کہ ہاں آدم نبی ہے میں دیکھ رہا ہوں. نو نبی ہے جب اس کو نبوت ملی میں دیکھ رہا تھا. ابراہیم نبی ہے جب یہ نبی بنا میں دیکھ رہا تھا. تو ہمارا نبی اب ذرا میرے ساتھ رہیے گا. ہمارا نبی ہر نبی کی نبوت کا گواہ ہے. قالا اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری قالوا اقررنا قالا فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین. کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو ایمان لاتے ہو اس کا اقرار کرتے ہو؟ سب نبیوں نے کہا ہاں یا اللہ ہم آنے والے ذات محمد کی رسول رسالت کی گواہی دیتے ہیں ایمان لاتے ہیں اور اس کی مدد کا وعدہ بھی کرتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنے اس وعدے پر ایک دوسرے کے گواہ بنو. واہ جی واہ واہ جی واہ. اپنے اس وعدے پر سارے نبی ایک دوسرے کے گواہ بنو. اور سن لو فمن تولى میں ادھر ذرا کم دیکھ رہا ہوں مجھے معاف رکھنا. فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. ہے گروہ انبیاء یاد رکھو اگر تم میں سے کوئی میرے محمد پر ایمان لانے کے وعدے سے پھر گیا. لغت کے اعتبار المنجد ہے لسان العرب ہے التحقیق ہے اصفہان راغب کی مفردات راغب ہے مجمع البحرین ہے. کتنی کتابوں کے نام 40-50 کے لے نہیں سکتا جو وقت نہیں ہے. تو ان سب میں یہ درج ہے کہ یہ ہے تیر انداز. تیر انداز کے ہاتھوں میں ہے کمان. کمان میں ہے تیر. جب تک تیر کمان میں ہے اسے کہتے ہیں تیر. اب میں دیکھتا ہوں کون میرا ساتھ دیتا ہے کیونکہ عام آدمی ساتھ نہیں دے سکتا. جب تک بیٹا سونے نہیں دوں گا اس بچے کو بتا دے میں سونے نہیں دیا کرتا. ہاں بے شک آپ دیوار کے ساتھ لگ کے سو جائیں. جب تک کمان ہاتھ میں ہے اور اس میں جو تیر ہے اسے کہتے ہیں عربی میں اس کو کمان والے تیر کو جس کا ترجمہ بنتا ہے تیر. اب جب اس نے کمان سے تیر کو رہا کر دیا اسے چھوڑ دیا تو اب اس تیر کو تیر نہیں کہتے اسے عربی میں کہتے ہیں فاسق.
یعنی ایسا کمان سے نکلا ہوا جو پھر کبھی کمان میں واپس نہیں آ سکتا. توجہ فرمائی. عظمت مصطفیٰ کی، مقام مصطفیٰ کی، شان مصطفیٰ کی نعرے لگانا اور بات ہے، ذہن میں عقیدہ بٹھانا اور بات ہے. اگر کوئی نبی بھی میرے نبی کا منکر بن جائے، اس کا امتی نہ رہے، تو اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس کا شمار فاسقوں میں ہوگا. اور صحیح ہے کیا فکرہ دیندہ پی جے کو اپنے تے نازے کہ میں ماں دی گود بیٹھی میں جلسہ سنیں اور ذرا میرا فکرہ گھنے میں دیندہ کیا پیا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت کا دار و مدار، ہر نبی کی نبوت کا یہ حصار ہمارے نبی کی نبوت کے اقرار پر ہے. اگر کوئی ہمارے نبی کی نبوت کے اقرار پر نہیں رہتا تو وہ نبی نہیں رہتا. تو جام پور کے رہنے والے شیعہ سنی بزرگوں، آپ مجھے بتاؤ میں گلفام اس آیت کو کہاں لے جاؤں جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ المائدہ، اس میں اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. کل نبیوں کی نبوت کا دار و مدار میرے نبی کی نبوت کے اقرار پر ہے، اور میرے نبی سے اللہ فرما رہا ہے اگر یہ کام نہ کیا شاباش. کہو کیا کہتے ہیں. شاباش. خدا کے ساتھ محمد کا نام باقی ہے، خدا کے ساتھ محمد کا نام باقی ہے. یہی سبب ہے درود سلام باقی ہے، یہی سبب ہے درود سلام باقی ہے. یہ دنیا کیوں نہ ہو باقی، یہ دنیا کیوں نہ ہو باقی، ابھی تو ضرور. شاباش. شاباش. تو میرے حبیب کے اقرار نبوت پر، میرے رسول کے اقرار رسالت پر ہر نبی کی نبوت کا دار و مدار ہے. لیکن کیا کروں میں اس آیت کو کہاں لے جاؤں کہ اللہ فرما رہا ہے اگر یہ کام نہ کیا تو تو نے تبلیغ رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. تو اب وہ کیا کام ہے؟ تفسیر کبیر جلد نمبر 12، تفسیر در منصور، تفسیر خادم، تفسیر صافی اور باقی بہت ساری تفسیریں. رسول پاک نے میدان غدیر میں علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا. یہ مولا کا نام اسی طرح لیتے ہیں جیسے آپ نے لیا ہے، ڈھیلی ڈھیلی آواز میں. بے شک بے شک بے شک بے شک. واہ بے شک بے شک بے شک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. تو یہاں تک میں آپ کو لے آیا کہ ہر نبی کون ہے؟ بول دے نہیں، سارے نبی کا امتی. تو ہمارا نبی کون ہے؟ ہر نبی کا نبی. تو ہر نبی اپنے امتی پر عینی گواہ ہے.
ہر نبی اپنے امتی پر عینی گواہ ہے. تو جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی ہمارے نبی کا امتی ہے. صحیح ذرا سر اٹھا کے بابا, بڑی مہربانی تمہاری. ہم یہاں سر جھکانے نہیں آتے, سر اٹھانے آتے ہیں. مل کے نعرہ حیدری. تو اب آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی ہے ہمارے نبی کا امتی. جب امتی ہے تو پھر ماننا پڑے گا. میں پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ ہمارا نبی ہر نبی کے ہر قول و فعل پر گواہ ہے, عینی گواہ ہے. کنت نبیّا آدم بین الماء والطین, میں اس وقت نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہ تھا, میں نبی تھا. تو ہر نبی کا ہمارا نبی عینی گواہ ہے. اگر کسی کو شک ہو تو میں پھر آیت پڑھتا ہوں. میں آخر نا میں ڈوڑا قصیدہ تو نہیں پڑھ سکتا, میں پھر آیت پڑھتا ہوں سورہ نمبر 4 کی. اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. میرا حبیب وہ منظر بھی کیسا روح پرور منظر ہوگا جب ہم ہر گروہ کا نبی اس کا گواہ بنا کر اپنی بارگاہ میں لائیں گے, اور تجھے تمام گواہوں پر گواہ بنا کر ہم اپنی بارگاہ میں لائیں گے. تو پھر میرا نبی کیا, تمام نبیوں کا گواہ. لو آدھا گھنٹہ گزر گیا بلکہ زیادہ گزر گیا ہے تمہید میں آپ کو شروع سے لے کر یہاں تک لے آیا کہ اللہ ہر شے پر گواہ, نبی اپنی قوم کے ہر فرد پر گواہ, ہمارا نبی تمام نبیوں پر گواہ. یہ ہم شیعہ سنیوں کا عقیدہ بالنبوہ ہے کہ ہمارا نبی قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. اس آیت کے تحت ہمارا نبی ہر ایک پر گواہ ہے, اعمال دیکھ رہا ہے. ہمارا نبی نبیوں کا بھی گواہ ہے. صحیح ہونے میرے نال روائے. اگر میرا فکرہ ذہن میں آ گیا تو گھروں میں جا کر نعرہ علی لگاتے رہو گے. اگر ذہن میں آ گیا تو بابا جان ہمارا نبی تمام نبیوں کا عینی گواہ ہے. دنیا بھر کے 1.5 ارب مسلمانوں آؤ ہم بتاؤ کہ تمام نبیوں کی نبوتوں کا عینی گواہ ہمارا نبی ہے. ہمارے نبی کی نبوت کا عینی گواہ کون؟ کون ہے؟ اگر چپ کر جاؤ گے اپنے اغراض دنیاوی کے لیے تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا ہمارے نبی کی نبوت کا عینی گواہ کون ہے. لو میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں سورہ ہود کی سورہ نمبر 11 کی میں آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. یعنی آیا وہ ذات جو اللہ کو منوانے کے لیے ایک روشن دلیل ہے, سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ ہے. اس کا ہر قول ہر فعل معجزہ ہے. وَيَتْلُوهُ یعنی ہمارا رسول وَيَتْلُوهُ تلا یتلو اس رسول کے پیچھے پیچھے قدم کا قدم بغیر فاصلے کے بلا فاصل. واہ صحیح بات. اس کا ایک گواہ آ رہا ہے. میں بڑے آرام سے بڑی تسلی سے پڑھوں گا. اس رسول کے پیچھے پیچھے بلا فاصل بغیر فاصلے کے اس کا ایک گواہ آ رہا ہے. اس گواہ کی شان کیا ہے؟ یتلو ہو شاہد من ہو. وہ گواہ اس رسول میں سے ہے. نہیں مزہ نہیں آیا, میں گال سمجھا نہیں سکیا تو سارے چپ کر گئے ہو. یعنی وہ رسول کا گواہ رسول کا سببی رشتہ دار نہیں.
فکرہ بدل دیتا ہوں، پھر اور فکرہ کہہ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. آ جائیں، تشریف لے آئیں، درود پڑھے، صلوات آ جائیں. وہ رسول کا گواہ لے دے کے بننے والا رشتہ دار نہیں. ہن بھی تسا چپ کر گئے. ہن ایندے کولو آسان فکرہ میرے کول کوئی. یعنی وہ جو رسول کا گواہ ہے وہ ادھر ادھر سے نہیں ہے. من ہو، وہ رسول میں سے ہے. اس کی اصل اور رسول کی اصل ایک ہے، نسل ایک ہے، ذات ایک ہے، مجموعہ صفات ایک ہے، روح ایک ہے، نور ایک ہے، خون ایک ہے، گوشت ایک ہے، پوست ایک ہے. وہاں دیکھو تو صفات کا نوری گلدستہ ایک ہے، یہاں دیکھو تو شجرۃ الطیبہ ہے. وہ گواہ کون ہے؟ خلقت انا وعلی من نور واحد. کتاب کا نام الریاض النظرہ، دوسری کتاب کا نام مناقب خوارزمی، تیسری کتاب کا نام مناقب ابن مغازالی شافعی، چوتھی کتاب کا نام مناقب مرتضوی. ان سب میں یہ حدیث موجود ہے. باقی کتابیں ہیں کہ خلقت انا وعلی من نور واحد. علی کا اور میرا نور ایک ہی وقت میں خلق ہوا. آدم کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا. پھر علی کا اور میرا نور اللہ نے پیشانی آدم میں رکھا. نقلنا من کرام الاصلاب الى المطہرات الارحام. پھر میرا اور علی کا نور شریف باپوں کی پشتوں سے پاکیزہ ماں کے رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا. حتی سرنا فی صلب عبد المطلب، یہاں تک کہ ہمارا نور صلب عبد المطلب میں پہنچا. ثم انقسمنا نصفین، پھر اللہ نے ہمارے نور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک حصہ صلب عبداللہ میں گیا، ایک حصہ صلب ابو طالب میں گیا. جو صلب عبداللہ سے ظاہر ہوا وہ محمد الرسول اللہ ہے، جو صلب ابو طالب سے ظاہر ہوا وہ علی. سبحان ماشاءاللہ. اب یہاں پر میں ایک وہ رخ لے رہا ہوں جو انتہائی مشکل ترین اور ضروری، صرف ضروری نہیں بلکہ واجب. جو حضرات الحمدللہ سب لے رہے ہیں. اگر کوئی کسی سے پوچھ لے گلفام صاحب نے کیا کہا ہے تو اسے بہتر سمجھانے کے لیے آرام سے فرما دیجیے گا. ایک بہت بڑے علامہ ہیں دیوبند فرقے کے، جن کو کہا جاتا ہے علامہ توصیف. جو بچے سوشل میڈیا دیکھنے کے عادی ہیں ان کے ذہنوں میں اس کا نام ہوگا اور شکل بھی ہوگا. اگر نہیں ہے تو جب سے ماہ ربیع الاول شروع ہوا ہے ان کا یہ کلپ چل رہا ہے. میں کسی کے حق میں نازیبا الفاظ یا جذباتی الفاظ ادا کرنے کا عادی نہیں، کیونکہ علم ہمیشہ پھول برساتا ہے، کانٹے نہیں بچھاتا.
علم ہمیشہ شبنم دیتا ہے، انگارے نہیں دیتا۔ علم ہمیشہ محبت دیتا ہے، مخالفت نہیں دیتا۔ کوئی لے نہ لے یہ اس کے مقدر کی بات ہے۔ میں یہاں ان کا پہلے اعتراض عرض کرتا ہوں، پھر جواب عرض کرتا ہوں، اور جواب ہی پر میں آپ سے اجازت طلب کر دوں گا۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ شیعہ یعنی انہوں نے لکھا ہے رافضی۔ اگر کبھی میرا کوئی کیسٹ آپ کو ملے، یہ کلپ ملے، میری رفت پر پوری 1.5-2 گھنٹے کی تقریر ہے کہ اصل میں رافضی کون ہے۔ رافضی اسے کہتے ہیں جو دین سے نکل جائے، تو جو الیوم اکملت لکم دینکم کو چھوڑ دے۔ خیر، یہ میری 1.5-2 گھنٹے کی لاہور میں منہاج الحسین میں تقریر ہو چکی ہے، جو کلپ پر کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گی۔ یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ شیعہ رافضی اور ان کے ساتھ بریلوی رسول کو نور تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ رسول جب اس دنیا میں پیدا ہوئے تو جناب آدم کی وصال سے 7,099 سال 4 مہینے 7 دن بعد اس عالم میں رسول آئے۔ میری گال سمجھ آئیے؟ سارے سمجھ گئے میری گال؟ یعنی جناب آدم کے آنکھیں بند کرنے کے بعد 7,099 سال کے بعد رسول پاک بی بی آمنہ کی گود میں تشریف لائے۔ اسی طرح جناب نوح کی آنکھیں بند ہونے کے بعد 4,073 سال بعد رسول اپنی ماں کی گود میں آئے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کے وصال کے بعد 3,300 سال بعد جناب ابراہیم کے بعد رسول ماں کی گود میں آئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے وصال سے 2,000 کچھ سال بعد رسول ماں کی گود میں آئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین سے آسمان پر اٹھائے گئے تو ان کے اٹھائے جانے کے 600 سال بعد رسول مکہ میں ہاشمی گھرانے میں عبد المطلب کے خاندان میں ابو طالب اور عبداللہ کے گھرانے میں اپنی ماں آمنہ کی گود میں آئے۔ تو اللہ کی پہلی مخلوق بشر میں سے حضرت آدم ہے۔ آدم سے پہلے فرشتے، فرشتوں کے ساتھ جنات ہیں، تو محمد تو اس وقت تھا ہی نہیں، وہ تو بنا 40 سال کے بعد نبی۔ تو جب وہ نبی نہیں تھا اور اتنے عرصے کے بعد ماں کی گود میں آیا، تو پھر اس کے متعلق یہ کہنا شیعوں کا اور بریلویوں کا کہ ہمارا رسول نور ہے، اور اس کا میلاد منانا، اس کا جشن منانا، عرب ہار روپیہ اس جشن پہ خرچ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے اس کا اعتراض۔ اچھا، اب اس کا جواب اس کا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نور سے مراد ہے علم۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح ہر سمجھ بڑی اوکھی گال ہے، بس میں بلوا گال کرے سا کہ میں تو آنے چہرے دی زیارت کی حاضر تھی گیا، ورنہ میرا ذرا ماحول الگ ہے۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں نور سے مراد ہے علم، نمبر 1۔ نمبر 2، نور سے مراد ہے قرآن۔ نمبر 3، نور سے مراد ہے مقام قاب قوسین او ادنیٰ۔ نمبر 4، نور سے مراد ہے لوح و قلم۔ نمبر 5، نور سے مراد ہے سارے فرشتے۔ جب محمد ان میں آتا ہی نہیں تو پھر شیعہ اور بریلوی محمد کو نور کیوں مانتے ہیں؟ آگے چل کر میں جواب دوں گا، صرف آپ کی خاموشی توڑنے کے لیے 1-2 فکرے دے رہا۔ مولانا علم کو تو نور مانتے ہو، اور جس کا دعویٰ ہے انا مدینۃ العلم و علی بابها،
اس کو کہتے ہو ہم جیسا ایک بشر ہے. سینہ کعبہ قوسین او ادنا کو تو نور مانتے ہو. صحیح ذرا توجہ کرائیں. سینہ کعبہ قوسین او ادنا کو تو نور مانتے ہو, اور جس کے قدموں کے نیچے یہ نور. میری بات سمجھ نہیں آئی نا؟ شب معراج مقام کعبہ قوسین او ادنا پر جب میرا رسول پہنچا تو آپ نے نالین اتاری نہیں, بلکہ محمد کی نالین کے نیچے ہے, محمد کی نالین کے نیچے ہے مقام کعبہ قوسین او ادنا. جو محمد کی نالین کے صدقے میں ہے اسے تو نور مانتے ہو, اور جو نور کہتے ہیں ہم جیسا ایک بشر. اچھا ایک فکرہ اور کہہ دوں, چونکہ ابھی تک آپ نے نعرہ نہیں لگایا تو ایک فکرہ اور کہہ دیتا ہوں. اچھا واہ صحیح. ابھی ایک فکرہ اور کہتا ہوں تاکہ سب مل کے نعرہ لگا سکے. کہتے ہو فرشتے نور ہیں, میرے بھائیوں میرے رسول کا خطبہ ہے ان الملائکۃ لخدامنا. یہ کتنے فرشتے ہیں ہمارے دروازے کے خادم ہیں, خادموں کا نور مانتے ہو, اور جو ان کا سردار ہے کہتے ہو ہم جیسا ایک بشر. واہ جی واہ, جیتے رہو. اب میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں, آیت کے بعد کچھ حوالے دوں گا, حوالوں کے بعد آپ سے اجازت. یہ آیت جو اب میں پڑھ رہا ہوں یہ پھر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 ہے. قد جاءکم من اللہ نور بکتاب مبین. تمہارے پاس نعرے تسا لا چکے ہو, تمہاری بڑی مہربانی, بہت خلاف توقع تسا میری حوصلہ افزائی کی ہے. میں آج کی رات میں دعاؤں کے علاوہ اور آپ کو کیا دے سکتا ہوں. جتنے بیمار ہیں خدا انہیں صحت دے, جتنے مقروض ہیں خدا انہیں درد سے آزاد کر, جو بے اولاد ہیں سیدہ آمنہ کی آغوش کے صدقے میں خدا انہیں اولاد نرینہ دے. جو میری مائیں بہنیں بہو بیٹیاں شرعی آرزویں لے کر بیٹھی ہیں اسی ذکر کے صدقے میں خدا ان کی حاجات پوری کرے. بانیان جلسہ کی حاجات پوری ہو, پاکستان قائم و دائم رہے, اندرونی اور بیرونی خدشات سے محفوظ رہے. اب یہ بات ذرا خشک ہوگی, نعرے لگانے والی نہیں ہوگی, علمی بات ہوگی. دینا اس لیے چاہتا ہوں کہ میں تو چلا جاؤں گا, جن کی کیسٹ میں یہ بات محفوظ ہو جائے گی کم از کم جو صاحبان علم ہیں, سنی ہیں سنی رہے, وہابی ہیں وہابی رہے, اہل حدیث ہیں اہل حدیث رہے, لیکن میرا کیسٹ سن کر ان کو پتا تو چلے کہ محمد کو نور کون کون مانتا ہے. درود پڑھیے گا صلوات. اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری طرف مجھ اللہ کی طرف ایک نور آیا ہے اور ایک روشن منور کتاب آئی ہے. تو ابھی اس نور سے مراد کیا؟ شیعہ اور بریلوی حضرات کے نزدیک اس نور سے مراد ہمارے رسول پاک کا نور ہے. مولانا توصیف اور اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ نہیں, رسول کو نور ماننا یہ صرف اور صرف رافضیوں کی اور بریلویوں کی بدعتی سوچ ہے, باقی اس میں کوئی حقیقت نہیں. اب میں چند تفسیروں کے نام دے رہا ہوں. پہلی تفسیر کا نام جو میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں تفسیر رفاعی. اور صحیح غور کرنی ہے, میں پہلے ان نعریاں علی گال کوئی نعرے ختم تھی گئے, ان گال دا تعلق صفحہ ذہن ایک نقش کرنا. پہلی تفسیر کا نام ہے تفسیر رفاعی. حضرت علامہ سید محمد عرب رفاعی کی یہ تفسیر ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا. سمجھ رہے ہیں جی؟
اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا. ان بریکٹ شروع بریکٹ بند, ان بریکٹ انہوں نے لکھا ہے رسالت کا نور. لکھے ہوئے نا, میں آنکھیں نا توجہ دی ضرورت, یعنی رسول کا نور اور ہدایت والی ایک کتاب. یہ ہے ایک حوالہ. دوسرا حوالہ تفسیر مظہری, بہت بڑی تفسیر ہے, صاحبان علم جانتے ہیں, بچے ابھی نہیں جانتے. تفسیر مظہری, اس میں درج ہے کوئی شبہ نہیں, یعنی شک, کوئی شبہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آپ پہنچا. اس نور سے مراد رسول کی ذات ہے یا اسلام ہے. تو نمبر 3 تفسیر ضیاء القرآن, پیر کرم شاہ صاحب آپ بھیرا شریف, ان کے ترجمے میں درج ہے بے شک تشریف سننے بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو, بے شک تشریف لایا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب ظاہر کرنے والی. حاشیہ نمبر 47 اس میں پیر صاحب لکھتے ہیں کہ نور سے مراد یہاں ذات پاک محمد مصطفیٰ علیہ السلام بسنا ہے. نمبر 4 تفسیر فیوض الرحمان, اردو ترجمہ تفسیر روح البیان. اس میں لکھا ہوا ہے بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. صحیح سمجھا نہیں؟ یقین کرو میں بڑی محنت کی, 10,000 کتابیں ہیں میری لائبریری. الحمدللہ میں 4 سال قم شریف رہا, مدرسہ فیضیہ میں 4 سال رہا. 10,000 کتابیں اس وقت گنی ہوئی, اس کے علاوہ جو قم میں میرے مکان میں پڑی ہے وہ علاوہ ہے. ہر سال مولا توفیق دیتے ہیں تو میں جاتا ہوں. تو ان 10,000 کتابوں میں سے جن کتابوں کا ان سے تعلق تھا 100 تھی, 1000 تھی, 500 تھی, ایک لفظ پر تسلی کرنے کے بعد میں آپ تک یہ تفسیر پہنچا رہا ہوں. درود پڑھیے گا. سلام. چونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے, آپ نے جب بھی میرے ان بچوں نے کالج میں بیٹھ کر, یونیورسٹی میں بیٹھ کر, دوستوں کے ماحول میں بیٹھ کر اگر کوئی شیعہ مذہب کی وکالت کرنی ہے تو وہ ربائی سنا کر نہیں کریں گے, دوہرا سنا کر نہیں کریں گے, قصیدہ سنا کر نہیں کریں گے, بلکہ آیات اور حدیث کی روشنی جو استدلال ہے وہ پیش کریں. تو اسی لیے مجھ پر واجب جب تک مولا نے مجھے صحت دی ہے, اگر آپ میری ٹی وی پر جو ہر سال محرم میں تقریریں چلتی ہیں روحی اسٹیشن پر یا 42 پر یا اور پر, اگر میری آپ 10 تقریریں سنیں تو ان تمام تقریروں میں میرا پیغام صرف شیعہ کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ حتیٰ کہ UK میں بھی ان کا ایک چینل چلتا ہے, وہاں بھی میری تقریریں چلتی ہیں. میرا پیغام ہر صاحب علم کے لیے ہوتا ہے کہ آؤ خدا کے لیے سوچو کہ کون قرآن کو مانتا ہے. صرف نعرہ لگا دینا کہ شیعہ نہیں مانتے, نفرتیں پھیلانا, آؤ حقائق کی طرف آؤ. تو ان حقائق میں سے بس 5-7 منٹ میں آپ کے لوں گا, زیادہ سے زیادہ 5-10 منٹ, اور اس سے زیادہ نہیں لیتا. خدا آپ کو سلام. نمبر 5 تفسیر ابن عباس, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر, مطبوعہ مصر, صفحہ نمبر 72. اس میں انہوں نے لکھا ہے, یعنی ابن عباس نے فرمایا ہے, قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ رَسُولٌ
یعنی محمدن کہ اس نور سے مراد رسولوں کا رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ذرا گھندے بنے اپنے اپنے موبائل پہ تو چیک کر لو. یہ حوالے دے رہا ہوں میں, یہ حوالے ضائع نہ ہونے پائے. نمبر 1 تفسیر کبیر, نمبر 2 تفسیر خازن, نمبر پھر میں لے رہا ہوں شاباش بیٹا جلدی آن کر جلدی کرو شاباش. نمبر 1 تفسیر کبیر, نمبر 2 تفسیر خازن, نمبر 3 تفسیر بیضاوی, نمبر 4 تفسیر معالم التنزیل, نمبر 5 تفسیر سراج المنیر, نمبر 6 تفسیر جلالین, نمبر 7 تفسیر ابن جریج, نمبر 7 تفسیر ساوی, نمبر 9 تفسیر حسینی, نمبر 10 تفسیر القاسمی. ان سب میں یہ درج ہے کہ نور سے مراد اول ما خلق اللہ نوری کا مصداق کل بھی محمد الرسول اللہ تھا اور آج بھی محمد الرسول اللہ. اگر ایک بلند سلوات ہے تو ایک ڈھیلی ڈھیلی سلوات. سلام ایسے ذاکر ٹیپ دا ہے قصیدے دا بھگ یہ شیر پڑھے تو چھت کلو اچھے تھی کے نعرے لیتے تو میں 100 کتابہ نہ گھن گی دے کہیں نے نعرہ ہی لے آئے. بدلیں 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 یہ بچے جو آغوش سے آگے بڑھ او لیول اور اے لیول میں جا رہے ہیں, یہ بچے جو قانون دان بن رہے ہیں, یہ بچے جو انجینئر سائنسدان ڈاکٹر لائق بن رہے ہیں, انہوں نے لوگوں کو قصے نہیں سنانے, انہوں نے لوگوں کو کہانیاں نہیں سنانی اور نہ لوگوں کے پاس وقت ہے کہ وہ تمہاری کہانیوں پر یقین رکھیں. انہیں قرآن سنانا پڑے گا, انہیں کتب کے نام لینے پڑے گا, انہیں بتانا پڑے گا کہ کس کس سکالر نے مانا ہے کہ محمد کے بعد نہ علی جیسا کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گا. بدلیے میرے جوانوں میرے بچوں, ماشاءاللہ حضور ماشاءاللہ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نہیں دیکھ رہے, میں دیکھ رہا ہوں. خطبے سے لے کر اس وقت تک اس بڑھاپے کے عالم میں یہ نعرہ لگوا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے علی کے نام میں کتنی تاثیر ہے کہ ادھر منہ سے علی کا نام نکلتا ہے, ادھر بڑھاپے میں زلیخا کی مثل جوانی پلٹ کے آ جاتی ہے. مل کے نعرہ ہے واجب جیتے رہیں سلامت رہیں. اب میں پھر حوالہ دے رہا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ شیعہ اور بریلوی کہتے ہیں کہ رسول نور. غلط, بالکل غلط. صرف ہمارا ایمان نہیں کہ ہمارا نبی نور ہے. یہ دیکھیے حضرت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب جڑے نیوے جان دے میں کو معاف رکھیں, جو جانتے ہو شیعہ ہو یا غیر شیعہ ہو انہیں بولنا پڑے گا میرے سامنے. حضرت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے نشر التیر, جسے طیب بھی پڑھا جاتا ہے. نشر التیر فی ذکر نبی الحبیب, کتب خانہ اعزازیہ دیوبند یو پی. اس میں یہ درج ہے, یعنی علامہ لکھتے ہیں کہ علامہ عبد الرزاق اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ روایت کی ہے کہ میں نے عرض کیا, یعنی حضرت جابر کہتے ہیں میں نے رسول سے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, سب اشیاء سے پہلے اللہ نے کون سی چیز پیدا علامہ اشرف علی تھانوی صاحب کہ حضرت جابر نے رسول سے پوچھا, یار تساں نعرہ ہی کوئی نہیں لایا جڑے میرے کول کول بیٹھے سارے چپ کر کے بیٹھے, لواؤ نعرہ صحابہ. نہیں 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 فرنٹ لائن والوں کا زیادہ حق ہوتا ہے, لگائے کوئی نعرہ جماعت. ہاں
واہ یار اے پوترے اتھا علی علی کرے سو تو قبر علی آسی مل کے نعرہ حیدری. تو یہ لکھتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ روایت کی گئی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. پتر سارا کیسا موبائل تو نہیں دیکھ رہا میں کوئی دیکھ رہے کہ نعرہ بھی مربان ہوں میں تیار تھی. اچھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تمام چیزوں سے پہلے اللہ نے کسے خلق کیا؟ آپ نے فرمایا اے جابر اور سن دے بجائے میں رکا نہ تاکہ 11 بجے نہ لیں میں چھوڑ دیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اے جابر اللہ تعالیٰ نے اے علامہ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور. واہ صحیح واہ واہ صحیح واہ سبحان اللہ. تیرے نبی کا یا تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا. اور ایک گال اینا بڑی مشکل لکھی ہے او میں اگر نہ سمجھا میں تو سمجھ نہ سی سوا 12 14 دے باقی سارے چپ کر رہے تھے. اینا یہ لکھے ان بریکٹ کہ نبی کا نور اللہ کے پاس کوئی مادہ نہیں ہے یعنی اللہ کوئی مادہ نہیں کہ اس مادے میں سے نبی کا نور ہے. اچھا میں بل سمجھے ایک کیا ہے انگوٹھی گیندے کلو بنی ہوئی ہے چاندی سے. تو یہ کس میں سے بنی ہے؟ چاندی میں سے. یعنی چاندی کا وجود ہے اس وجود میں سے یہ انگوٹھی بنی ہے. تو رسول اللہ کے نور میں سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے فیض کا اثر ہے. اور بل میں ایک بات سمجھے نا یفصلو نورنا من نور ربنا حضرت علی فرماتے ہیں کشعاع الشمس من الشمس. ہم محمد و آل محمد کا نور سورج کے نور سے ایسے جدا ہوتا ہے جیسے سورج کی کرنیں سورج سے جدا ہوتی. جامپور کے رہنے والوں تو سارے جانتے ہو سورج کی کرنیں سورج میں سے نہیں ہیں بلکہ سورج کے نور کا اثر ہے سورج کے نور کا مظہر ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی کرنوں کو دیکھتا ہے تو وہ کرنوں کو دیکھ کر یہ نہیں کہتا کہ یہ سورج ہے بلکہ وہ یہ کہتا ہے یہ کرنیں ہیں سورج کی کرنیں ہیں کیونکہ یہ کرنیں سورج کو سورج بنوانے والی ہیں. تو محمد و آل محمد اللہ کے فیض کا نور ہے یعنی اللہ نہیں ہے اللہ کو اللہ بنوانے والے. پانی دے تو اب اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو خلق کیا. پھر وہ نور یہ ساری علامہ اشرف علی صاحب پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا. واہ صحیح جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا. اب آگے لکھتے ہیں کب سیر کرتا رہا اور اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھا نہ بہشت تھی نہ دوزخ تھا نہ فرشتے تھے نہ زمین تھی نہ سورج نہ چاند تھا نہ جن تھے نہ انسان تھے. معلوم ہوا سب سے پہلے اگر کسی کا نور ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے رسول پاک کا نور ہے. ایک حوالہ بدو 4 بے حوالے. نمبر 2 تفسیر یہ علامہ اشرف علی تھانوی تو جانتے ہیں نا بہت بڑے دیوبند کے بہت بڑے ستون ہیں پلر ہیں ان کے بلکہ آسمان ہیں ان کے. اچھا اب تفسیر سنائی سورہ المائدہ صفحہ نمبر 11 چھپی ہوئی امرتسر لکھنے والے مولوی ثناء اللہ
امرتسری دیوبندی وہ لکھتے ہیں کجاکم من اللہ نورن سے مراد تمہارے پاس اللہ کا نور یعنی نور محمد اور روشن کتاب یعنی قرآن شریف آیا. توجہ فرمائی صاحب. اب اس کے بعد کتاب کا نام تفسیر کا نام تفسیر محمدی صفحہ نمبر 23 منزل نمبر 2 مفسر کا نام حضرت حافظ محمد صاحب لکھو کے بالے دیوبندیوں کے بہت بڑے علامہ یہ لکھتے ہیں نور سے مراد ذات محمد ہے یا اسلام ہے جو دین ربانی. اسی طرح نمبر 4 تفسیر کا نام صحیح گھبرانے تو نہیں پہ نا تفسیر کا نام تبویب القرآن تبویب القرآن صفحہ نمبر 149 یعنی 149 اہل حدیث کے بہت بڑے علامہ حضرت علامہ وحید الزمان خان صاحب دہلوی وہ لکھتے ہیں نور سے مراد حضرت محمد کا نور ہے یا دین اسلام ہے. اسی طرح کتاب کا نام شرح اسماء الحسنی صفحہ نمبر 151 حضرت علامہ قاضی سلیمان منصور پوری دیوبندی وہابی یہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں وجود باجود جود سخاوت وجود باجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بتلایا گیا ہے. نمبر 7 تفسیر ترجمان القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 857 حضرت علامہ نبات صدیق حسن خان صاحب کاندلوی یہ لکھتے ہیں اپنی یعنی اپنی بھوپالی یہ لکھتے ہیں وہابی ہیں یہ لکھتے ہیں کہ زجاج نے کہا کہ مراد نور سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا اسلام اور قرآن ہے. اسی طرح تفسیر عثمانی صفحہ نمبر 193 پر حاشیہ قرآن پاک تاج کمپنی لاہور علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب دیوبندی انہوں نے اس میں لکھا ہے یہ لکھتے ہیں نور سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے. معلوم ہوا صرف ہم رسول کو نور نہیں مانتے. بٹھے ہوئے نا چپ کر گئے ہو نا پتا چل گیا کہ صرف ہم شیعہ اور بریلوی بھائی رسول کو نور نہیں مانتے بلکہ یہ دیوبندی یہ اہل حدیث یہ سب کے سب جن کے میں نے نام لیے ہیں ان میں سے اکثر تفسیریں میری لائبریری میں موجود ہیں. جس کو نہ مل سکے بھائی اختر سے رابطہ کیجئے گا یہ مجھے ٹیلی فون کریں گے میں آپ کو فوٹو کاپی بھجوانے کی ضمانت دیتا ہوں کہ رسول کو صرف ہم نور نہیں مانتے اور بابا جسے اللہ نور منوا دے پچھلے نارا کوئی نہ میرے سے جنہیں اللہ نور منوا دے اس کو نور وہی نہیں مانے گا جس کے دل میں نور نہیں ہوگا. بس صحیح آخری گال خدا تو کو سلامت رکھے. مولوی طفیل کا جواب پہلے آدم ہے اس سے پہلے فرشتے ہیں اس سے پہلے ملائکہ جب محمد تھا ہی نہیں تو پھر یہ کہنا وہ نور ہے اور وہاں تھا یہ کہاں سے آیا اگر محمد نہیں تھا. بس صحیح آخری مولانا طفیل صاحب جام پور کے اس عظیم اجتماع کے وسیلے سے ہند کیسٹس کے وسیلے سے میں آج عید میلاد النبی کے جلسے کے وسیلے سے گلفام ہاشمی آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں اگر محمد اس وقت
نہیں تھا تو جب اللہ نے شیطان سے کہا تھا استکبرت ام کنت من العالی، تو جو میرے بنائے ہوئے خلیفے کو تعظیمی سجدہ نہیں کر رہا، کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو عالین میں سے ہے؟ اور یار ہوتا نعرہ مار دو. سبحان اللہ. تو جو سجدہ نہیں کر رہا تعظیمی میرے بنائے ہوئے خلیفے کو، تو نے تکبر کیا ہے یا تو عالین میں سے ہے؟ یہ عالین کون ہے؟ آدم تو ہے نہیں، اس کو تو سجدہ ہو رہا ہے. ملائکہ ہے نہیں، وہ سجدہ کر رہے ہیں. ابلیس ہو نہیں سکتا، کانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا. تو اب یہ عالین کون؟ ہاں پہلا ترجمہ شاہ رفیع الدین شاہ صاحب. اللہ نے شیطان سے کہا کیا تکبر کیا تو نے یا تھا تو بلند مرتبے والوں میں سے؟ نمبر ایک. نمبر دو، یہی حضرت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب انہوں نے ترجمہ کیا ہے. اللہ نے شیطان سے کہا کیا تو غرور میں آ گیا یا یہ کہ تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ نمبر تین، عبد الماجد دیابادی صاحب اللہ نے شیطان سے کہا کیا تو غرور میں آ گیا ہے یا یہ کہ تو واقعی بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ نمبر پانچ، مولانا مودودی صاحب تو اللہ نے شیطان سے کہا تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ واہ صحیح واہ واہ صحیح واہ. نمبر 6، قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب کہ اللہ نے شیطان سے کہا کہ کیا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اور بابا جی سامنے لکھا ہے کہ اللہ نے شیطان سے کہا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے، تو اونچے درجے والوں میں سے ہے، تو عظیم ہستیوں میں سے ہے. مولویوں یہ بھی تو لکھو وہ بڑے درجے والے ہیں کون؟ اچھا اگر تم نہیں لکھتے تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اور بات کو ختم کرتے ہیں. قرآن تو بتا یہ عالین کون ہے، یہ بڑے درجے والے کون ہیں؟ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 37 میں پڑھ کے ختم کر رہا ہوں. فَتَلَقَّى آدم من ربہ. آپ یہی حوالہ دے کر یعنی اردو میں یہی پڑھ رہے تھے. فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. جناب آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات معرفت علم حاصل کیا اور انہی کلمات کے وسیلے سے اللہ نے آدم کی معذرت قبول کی. بچوں توبہ نہیں، اگر کوئی توبہ پڑھے نا اسے بعد میں کہنا کہ معصوم کبھی گناہ نہیں کرتا. ان اللہ اصطفیٰ آدم، آدم چنا ہوا ہے. تو معذرت قبول کی. اب وہ کلمات کون سے ہیں؟ لیجئے تفسیر در منصور جلد نمبر 1 عربی میں صفحہ نمبر 58 راوی کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی تاریخی شخصیت. وہ بیان کر رہے ہیں کہ جناب آدم نے اللہ کی بارگاہ میں جب اپنی معذرت قبول کرانا چاہی تو انہوں نے کیا کہا؟ اسألک بحق محمد اللہ غفرت لی. یا اللہ جب میں تجھے تیرے محمد کا واسطہ دے رہا ہوں
تو پھر تو میری معذرت قبول کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے حضرت آدم کی طرف وحی کر کے فرمایا من محمد، آدم جانتا بھی ہے یہ میرا محمد ہے کون؟ جناب آدم نے کہا یا اللہ جب تو نے خلقتنی مجھے خلق کیا تھا رفعت راسے الی عرش کا، تو میں نے اپنا سر تیرے عرش کی طرف بلند کر کے دیکھا، فاذن فیہ مکتوب، اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بڑی پیاری بات دے رہا ہوں، ایک فکرے میں دے رہا، معلوم ہوا محمد یہاں آ کے رسول نہیں بنا، محمد یہاں آ کے نبی نہیں بنا، بلکہ جب سے علیم کے علم میں ہے وہ علیم لا الہ الا اللہ ہے، یہ محمد الرسول۔ تو جب میں نے تیرے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ تیرے پاس اگر کوئی صاحب فضل فضیلت ہے تو وہ صرف یہی محمد ہے، کیونکہ اس کا نام تیرے نام کے بعد بلا فضل ہے، اسی لیے میں نے اس کا واسطہ دیا۔ مولانا جی، علامہ صاحب، محترم مکرم، اگر یا محمد کہنا شرک ہے تو تمہارا باپ بھی تو وسیلہ بنا رہا۔ پانی دے بھائیو 10-12 منٹ اوپر ہو گئے، بس یہی تفسیر در منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60، اس کی نیچے والی 2 سطریں، صفحہ نمبر 61، اس کی اوپر والی 2 سطریں عربی میں۔ قال آدم اللہم انی اسالک بحق محمد و آل محمد۔ ہائے 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 ہائے، میرے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں محمد کا اور آل محمد کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، صحیح بالکل آخری کا، خدا تو کہ سلامت رکھے، میں ذرا بات گیا 5-15 منٹ میرے کو معاف کر دی۔ میں یہاں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا رسول سے تو میں نے رسول سے کہا سألت رسول اللہ، میں نے رسول سے سوال کیا عن الکلمات التي تلقاها آدم من ربہ فتاب علیہ، میں نے کہا یا رسول اللہ وہ کلمات کون سے ہیں جن کے وسیلے سے اللہ نے جناب آدم کی معذرت قبول کی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول نے فرمایا جناب آدم نے سر اوپر اٹھا کر کیا کہا؟ سأل بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین اللہ تبدع علیہ فتاب علیہ۔ یا اللہ جب میں محمد کا، علی کا، فاطمہ کا، حسن کا، حسین کا واسطہ دے رہا ہوں تو پھر تو میری معذرت قبول کیوں نہیں کرتا؟ ہائے 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 ہائے، معلوم ہوا صرف محمد نور نہیں، میں پڑھ گیا، معلوم ہوا صرف محمد نور نہیں بلکہ اس عالم انوار میں جیسے محمد نور، ویسے علی نور، ویسے فاطمہ نور، ویسے حسن نور، ویسے حسین نور، یہ نوری گھرانہ ہے، یہ نورانیوں کا ذکر ہے،